بھی علم ہی. اگر تم علم آدم کو دیکھنا چاہتے ہو علی کے چہرے کی طرف دیکھو. اگر تم نوح کی ہیبت کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کے چہرے کی طرف دیکھو. اگر تم ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہتے ہو علی کے چہرے کی طرف دیکھو. اگر علی موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کے چہرے کی طرف دیکھو. اگر تم عیسیٰ کی خلت کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کے چہرے کی طرف دیکھو. اگر تم یوسف کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو علی کے چہرے کی طرف دیکھو. اگر دیکھ سکتے ہو یہ میرا بھائی ہے علی، اور اس کو اگر تم ملانا چاہتے ہو ایرے غیرے سے تو یہ ممکن نہیں. آدم سے لے کر میرے علاوہ اور اللہ کے علاوہ علی کل کائنات سے افضل ہے. رک جانا، ابھی رک جانا. میرے علاوہ اور اللہ کے علاوہ پورے انبیاء سے علی افضل ہے. اب مجھے جملہ کہنے دو، جو نبیوں سے افضل ہو، جو نبیوں سے افضل ہو، وہ کائنات اس کی محتاج ہوتی ہے. وہ محتاج نہیں ہوتا کائنات کا. کہنے والے جو کہتے ہیں کہ علی کو خلافت کا منبر جو دیا گیا تھا تو علی نے انکار کیوں؟ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے. علی دنیا کو طلاق تو دے سکتا ہے، منبر کو ٹھوکر مار سکتا ہے، لیکن حق کی بات کو چھوڑ نہیں سکتا. تو رسول خدا نے کہا النظر علی بج عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. تو یہ ابن عباس اسی طرح حدیث مبارکہ لوگوں کو سنا رہے ہیں. ایک مجمع جو لگا ہوا تھا اس میں سے ایک امامے والا شخص جو نقاب پوش تھا داخل ہوا، قریب آیا، قریب آ کر کہتا ہے اے ابن عباس تو کیا حدیث رسول سنا رہا ہے؟ حدیث رسول سنا رہا ہے؟ ہاں بالکل میں سنا رہا ہوں. تو اس نے کہا کچھ میں سناؤں؟ جب میں نام لوں گا نا تو پتا چلے. اس نے کہا ہاں بالکل سنا. تو کہا تجھے پتا نہیں ہے کہ رسول نے خدا نے فرمایا تھا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا. ہاں اسی طرح اس نے جب ترتیب دینا شروع کی نا تو 4-5 حدیثیں سنائیں. تو رسول خدا نے فرمایا آغا من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا لاہو. اے تجھے پتا نہیں ہے رسول خدا نے کہا کہ خبردار رہو، محبت اہل بیت پر جو مر جائے وہ مغفور مرتا ہے. سمجھے؟ بخشا ہوا مرتا ہے. محمد والے محمد کی موت پر جو مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. پھر کہا تجھے پتا نہیں ہے کہ آغا من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبان. تو نہیں جانتا اے ابن عباس، تو نہیں جانتا؟ اگر نہیں جانتا تو خبردار ہو جا، آل محمد کی محبت پہ مرنے والا تائب ہوتا ہے، یعنی توبہ قبول اس کی ہو چکی ہوتی ہے. آپ بھی تو اجر وسیلہ بنا رہے ہیں. تو آگے چل کر کہتا آبا من ماتا علی حب آل محمد ماتا. اگر کسی کو جوش نہ آئے تو اس نے حدیث کو ایسا سمجھوں گا کہ غور سے سنا ہی نہیں. اور اس شخص نے آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ مومن، مسلمان اور کامل ایمان پر مرتا ہے. ارے کون سی حدیث ہے وہ بیان کرنے لگا. میں نے اشارہ کیا قبلہ نے، میں یہاں کلوز کر رہا ہوں. دیکھیں آگے حدیث میں ایک تھوڑا سا ترجمہ میں جاتا ہے. منکر و نکیر جب اس سے پوچھتے ہیں تو انہیں اس کو موت کے بعد کفن میں لپٹ جانے کے بعد لحد میں آنے کے بعد اسے بحث کی خبر دیتے ہیں. آخری اور پہلی حدیث سنا کر آپ سے دعاؤں کا طالب رہوں گا. پھر فرمایا کہ اے ابن عباس تو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ کہا نہیں. آپ بتاؤ. کہا آپ جانتے ہو تو خبردار ہو جاؤ. رسول خدا نے فرمایا جو محمد والے محمد کی محبت پر مر جائے تو اس کے بعد جب اس کو لحد میں سلا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے اور میرے لیے میرے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو آل محمد کا سہارا ضرور لینا چاہیے.
آئی تھی، آگے چل کر کہا بتاؤ ہمیں سناؤ، ہم سننا چاہتے ہیں، آپ بھی مجھے میں مار جائے بہشت میں جب بروز محشر اس کو مشہور کیا جائے گا، اسے اٹھایا جائے گا، جب اٹھایا جائے گا وہ خدائے پروردگار عالم کی رحمت سے محروم مرے گا اور محروم رہے گا، اور کہا کہ جو محمد والے محمد کی بغض میں مر جائے وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک نہیں سون سکتا۔ تو اسی پر ابن عباس نے کہا اے بندہ خدا تو بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اس نے ایسے نقاب کو الٹا جیسے الٹا کہا پہچان، کہا آپ اپنا نام بتاؤ، کہا میں ابو ذر غفاری ہوں، میں ابو ذر غفاری ہوں۔ اور مکالمہ ایسا ہوا جو آپ کو میں نے سنا، مختصر سنایا، اگر ٹائم ہوتا تو میں اور بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن آپ سے دعا چاہتا ہوں، اجر رسالت آپ ادا کر رہے ہیں، بڑی محنت اور جدت سے، شوق ہے نا، دل میں محبت ہے، اجر رسالت ادا کرنے کا شوق ہے نا، یہ شوق ہونا چاہیے، یہ ہر انسان کو شوق ہونا چاہیے۔ اگر شوق نہیں رکھے گا تو فائدہ کیا؟ اگر شوق نہیں رکھے گا تو فائدہ کیا؟ اگر مومن ہے تو وہ اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے فتح کی خبر لے کر آیا ہے چاند، اور یزید کی شکست کی خبر دے رہا ہے، اور ذرا چلے ان گجرے ہوئوں کا ماتم جا کر کریں جو کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کے اعضاء کی قربانیوں کو جا کر یاد کر کے روئیں۔ چل یار آؤ ذرا امام بازار کی طرف چلیں، آؤ یار آؤ چلیں، فلاں ذاکر آیا ہوا ہوگا، وہ چند مسائل پڑھے گا، ہم آنکھوں سے آنسو بہا لیں گے اور اجر رسالت ادا کرنے کی صحیح تو کر لیں گے، یہ صحیح کرنا ہوتا ہے، اجر رسالت کی صحیح کر لیں گے۔ آؤ ذرا زینب کی چادر کو رو کر تو دیکھ لو، آؤ آ کر جو خشک گلا تھا نا حسین علیہ السلام کا، اس پہ جو ضربیں چلی تھیں ان کو دیکھ کر ان کو یاد کر کے رو تو لیں۔ آؤ ذرا علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے کو یاد کر کے رو لیں، آؤ ذرا عباس کے بازوؤں کو یاد کر کے رو لیں، آؤ یار آؤ چلو پرسہ دے لیں، سیدہ کے لال کا پرسہ دے لیں۔ جب پیار ہو کر آتے ہیں نا تو پڑھنے والا ضرور پڑھتا ہے نا، پڑھتا ہے، آپ سنتے ہیں، وہی آپ بھی شہنشاہ کے اس چھوٹے سے گھر پہ آپ آ کر پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں نا، تو ذرا ایک پرسہ جو میں دینا چاہ رہا ہوں، آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، وہ ایک ایسا پرسہ دینا چاہ رہا ہوں جو ایک کربلا کے اندر جب زین سے زمین پہ آیا تھا نا تو وہ تقسیم حسین کو ملا تھا، اس کے ٹکڑے ملے تھے۔ ہونے والوں، ایک وقت آیا جب 9 محرم کا دن اپنے گھروں کی طرف پہنچا نا تو رات کا وقت ہوا، جب آدھی رات کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب کو بلایا، خیمے کے اندر بلا کر کہا جو جانا چاہتا ہے نا چلا جائے، میں اس کو اجازت دیتا ہوں، بس آپ کا ایک آنسو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ دیکھو سخاوت حسین کی، اتنے مشکل وقت میں بھی کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے، ہم تو اجڑ جائیں گے، تم اپنے بچوں میں آباد ہو جانا۔ اور ہونے والوں، ایک مرتبہ جب حسین علیہ السلام نے دیکھا نا سب کے چہروں کی طرف، تو کسی کو شرماتے ہوئے دیکھا یا شرم محسوس کرتے ہوئے دیکھا، تو امام نے کہا علی اکبر بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ علی اکبر آئے، کہا بیٹا جاؤ یہ جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دو، یہ چراغ کو بجھا دو۔ امام علیہ السلام کو حکم ملنا تھا، علی اکبر بڑے چراغ کو گل کیا، جیسے ہی گل کیا امام نے پھر اپنا خطبہ دیا اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلے جائے، میں نہ شکوہ کروں گا نہ گلہ کروں گا، بلکہ اس کی جنت کا ضامن رہوں گا۔ خدا کی قسم ایک شخص بھی نہ گیا، 3 مرتبہ یہ امام نے عمل کیا اور کوئی بھی نہ گیا۔ جب تیسری مرتبہ چراغ کو جلانے کا حکم دیا نا امام نے علی اکبر کو، تو جیسے ہی چراغ جلا دیکھا کوئی صحابی جو بوڑھا تھا اس نے اپنی کمر میں چادر باندھی ہوئی ہے اور اس طرح سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، اور جو بچے تھے اپنی ایڑیوں کو اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا مولا آپ حکم تو کریں، ہماری جانیں آپ پر قربان، آئے میں قربان جاؤں اس خیمے والی بیوی کے جو اپنے بیٹے قاسم کو تیار کر رہی ہے۔
ہاں رونے والوں، ایک مرتبہ جناب قاسم کی مدر نے کہا بیٹا کل تم اجازت لینا، ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے کہ جانا تم میری طرف سے امام کے اوپر قربان ہو جانا، ہر بیوی اپنے اپنے پیارے کی تیاری کر رہی ہے۔ وقت جو ایسا آ چکا تھا، امام پر مشکل جو آ چکی تھی، بیٹا تو میرا ایک بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو اس طرح قربانی دے کہ اس طرح قیامت تک کوئی قربانی دینے والا نظر نہ آئے۔ رونے والوں، عزاداران امام حسین اور قاسم کے ٹکڑوں کو یاد کر کے رونے والوں، میں نے عجیب منظر پڑا جب ماں نے اپنے صندوق سے ایک تعویذ نکال کر دیا، کہا بیٹا یہ اپنے بازو پر باندھ لو، جب اپنے چچا کے پاس جاؤ نا، جا کر کہنا چچا جان مجھے موت کی اذن دے دیں۔ تو جب امام اذن نہ دینے لگے تو آپ اپنے بازو سے یہ تعویذ دکھانا، امام آپ کو اجازت دے دے گا۔ جیسے ہی علی قاسم وقت آیا، عاشور کا دن چڑھا، قربانیوں پہ قربانیاں ہوئیں، لاشوں پہ لاشیں آئیں، جیسے ہی خیام میں لاشوں کے لاشیں آئیں، عزا کی جب قربانی کی باری آئی نا تو ایک مرتبہ قاسم ایسے ہاتھ باندھ کر امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے چچا جان آپ جانتے ہیں نا میں یتیم ہوں آپ جانتے ہیں نا میں یتیم ہوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں نا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ قاسم کو اپنے گلے لگایا، خدا کی قسم میں نے پڑھا مدینہ سے مدینہ کتاب تک میں، جیسے ہی چچا اور بھتیجا ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر رو رہے ہیں، روتے روتے ایک مرتبہ غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ جوانان ہاشم آ کر ان کو اٹھا کر کے پھر ایک مرتبہ جناب قاسم نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا مجھے اذن دے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، میں تجھے کس طرح میدان کی طرف بھیج سکتا ہوں۔ امام نے جب یہ جملے کہے تو جناب قاسم بن حسن نے کہا چچا جان یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نشانی ہے جو میرے بابا نے مجھے دی تھی، کہا تھا کوئی وقت آ جائے نا تو اس وقت اپنے چچا کو یہ دینا۔ میرے امام نے وہ تعویذ کھول کر جیسے ہی کھول کر دیکھا نا تو اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھ کر رونے لگے، رو کر کہتے ہیں بھیا گواہ رہنا، میں نہ چاہتا تھا کہ آپ کا بیٹا میدان کی طرف جائے، اب تو تیرا حکم ہے، میں اسے میدان کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ عزاداران حسین جیسے ہی امیر قاسم میدان کربلا میں آئے، آ کر ایک مرتبہ مبازر طلب کیا، مبازر کوئی نہ آ رہا تھا۔ قاسم نے بنو ہاشم کے جولانہ خون کے ساتھ ایک مرتبہ حملہ کیا، دشمن کے فوج کو ایک دفعہ زیر کیا۔ تاریخ لکھتی ہے 200 ملعون کو واصل جہنم کیا، ایک ملعون نے چھپ کر وار کیا، علی قاسم کے سر کو زخمی کیا۔ علی قاسم زین پر سنبھال نہ سکا۔ علامہ کفایت حسین کے جملے وہ فرماتے ہیں کہ جب قاسم زین سے زمین کی طرف آ رہا تھا اس کی سانس موجود تھی۔ آج کربلا کا شہید مر جانے کے بعد جب روح پرواز کر چکی تھی تو پامال ہوا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، لیکن واحد قاسم تھا۔ زین سے زمین پر آیا، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب، قاسم زندہ پامال ہو چکا تھا۔ آواز دی یا بتا اے چچا جان میری مدد کو پہنچیے۔ جب حسین آئے تو قاسم کو دیکھ نہ پائے، ایک مرتبہ کہا قاسم بیٹا تو کہاں ہے؟ کہا چچا جان میں یہاں ہوں۔ کبھی کہیں سے آواز آئی چچا جان میں یہاں ہوں۔ حسین بڑھتے ٹکڑے اٹھاتے ہوا کی دامن میں رکھتے لے کر چلے ہیں خیموں کی طرف۔ دھڑکتا ہے علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے۔ یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے در کرار آتا ہے، در کرار آتا ہے، در کرار
علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر کرار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار فلک سارا لرزتا ہے زمین کا دل دھڑکتا ہے فضا میں شور برپا ہے عدو کا دم نکلتا ہے جری یہ کون آتا ہے علم کس کا ابھرتا ہے یزیدی فوج میں ہلچل دلوں پہ خوف چھایا ہے یزیدی فوج میں ہلچل دلوں پہ خوف چھایا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہ لگتا ہے عباس دین تو زمین تے آیا ہے اس ظالم نے گرد مارا ہے اس گرد کا خون میرے آقا دی اب کھچ گئی ہے کیا حسین نہیں میں آئے جی میں چھک دو پانی آنگا ہے ٹوٹا ٹوٹا قریب آئے اکل مار کیا دے عباس حج میں کہنا تا بڑا غریب ہے بسم اللہ بسم اللہ عباس آج کوئی دیکھیا میں بڑا مظلوم ہاں سب پڑھو جی Sayang